بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ عربی زبان کا مختصر علم قرآن کو سمجھنے کی حد تک۔ آئیے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں کہ سلسلے کے سبق نمبر 11 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سامعین کرام، آج ہم اپنے اس سبق میں چند ان الفاظ کے بارے میں پڑھیں گے جو قرآن مجید میں اشارے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جنہیں اسمائے اشارہ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے جنس یعنی مذکر یا مؤنث، پھر اس کے بعد ان کے صیغے یعنی واحد، تثنیہ، جمع، پھر اشارہ قریب یعنی قریب کی چیزوں یا اشخاص کی طرف اشارہ، اور اشارہ بعید یعنی دور کی چیزوں یا اشخاص کی طرف اشارہ۔ تو سب سے پہلے ہے مذکر واحد۔ قریب کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ھذا یعنی یہ ایک شخص، اور مذکر واحد دور کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ذالک یعنی وہ ایک شخص۔ اسی طرح مذکر تثنیہ قریب کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ھذانی یہ دونوں اشخاص یعنی یہ دونوں، اور مذکر تثنیہ بعید کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ذانک وہ دونوں۔ پھر اسی طرح مذکر جمع قریب کے لیے ہؤلاء یہ سب، مذکر جمع بعید کے لیے اولئک وہ سب۔ پھر اس کے بعد ہے مؤنث واحد قریب کے لیے ھذہ یہ ایک عورت، مؤنث واحد بعید کے لیے تلک وہ ایک عورت۔ پھر مؤنث تثنیہ قریب کے لیے ھاتانی یہ دونوں یعنی یہ دونوں عورتیں۔ مؤنث تثنیہ بعید کے لیے تانک وہ دونوں عورتیں۔ پھر اس کے بعد ہے مؤنث جمع قریب کے لیے ہؤلاء یہ سب، مؤنث جمع بعید کے لیے اولئک وہ سب۔ تو سامعین کرام، یہاں ایک چیز جو مشترک ہے وہ یہ کہ مذکر جمع اور مؤنث جمع قریب کے لیے ہؤلاء، اور مذکر جمع اور مؤنث جمع بعید کے لیے اولئک یعنی ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے، قریب کے لیے بھی اور بعید کے لیے بھی۔ لہذا جہاں کہیں بھی قریب کی طرف اشارہ ہو اور اشارہ جس طرف کرنا ہو وہ صرف مرد ہوں، صرف عورتیں ہوں، یا مکس مرد ہوں یا عورتیں ہوں، تو ان سب کی طرف ایک ہی لفظ استعمال ہوگا اور وہ ہے ہؤلاء۔ اسی طرح اگر دور کی طرف اشارہ کرنا ہو اور زیادہ مرد ہوں، جمع کی تعداد میں ہوں، یا صرف عورتیں ہوں، یا مرد اور عورتیں مکس ہوں، تو ان کی طرف جو لفظ اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے اولئک۔ تو اب یہاں جمع قریب کے لیے بھی اور جمع بعید کے لیے بھی، عورتوں اور مردوں کے لیے، تو یہ مشترک الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے قرآن مجید کے وہ الفاظ جو انکار یعنی نہیں کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ مثلا لا نہیں، کلا ہرگز نہیں، لن ہرگز نہیں، لم نہیں، ما اب ما کا مطلب یہاں نہیں جو کیا بھی ہے، تو لہٰذا اگر یہ فقرے کے شروع میں استعمال ہوگا تو اس کا مطلب اور ہے، درمیان میں استعمال ہوگا تو اس کا مطلب اور ہے، اور آخر میں استعمال ہوگا تو اس کا مطلب اور ہے، جس کی مثالیں آئندہ آنے والے اس باق میں پیش کر دی جائیں گی۔ اس کے بعد ہے لیسا نہیں، بلا کیوں نہیں، غیر سوائے نہ، دونا سوائے، الا ما سوائے، نعم ہاں، لعل شاید کے۔ پھر اس کے بعد ہیں سوالیہ الفاظ، ما کیا، من کون، ایو کون سا، جو، انا کہاں سے، جہاں سے، متا کب، آئینہ کہاں جہاں، کیف کیسے جیسے، کم کتنا جتنا، آ حل
کیا، یہ دونوں الفاظ الگ الگ جگہ پہ الگ الگ استعمال ہوئے ہیں لیکن دونوں کو مطلب کیا ہی ہے. ماذا کیا، لیما لیمازا کیوں، ان دونوں کا مطلب بھی کیوں ہے. یہ دونوں الفاظ بھی مختلف جگہوں پہ استعمال ہوتے ہیں لیکن دونوں کا مطلب کیوں ہے. لولا کاش، اگر، کیوں نہیں. پھر اس کے بعد ہے جگہ کے تعین کے لیے فوقا اوپر، تحتا نیچے، بین ایدی سامنے، خلف پیچھے، امام آگے، یمین دائیں، شمال بائیں، بین درمیان، حول اطراف یا گرد و نواح، حیث جہاں جس جگہ، ورا پیچھے، اینما جہاں کہیں بھی. تو چند ایک متفرقات ہیں، مثلا قبل پہلے، بعد بعد میں، حین وقت یا مدت، اذا ان دونوں کا مطلب جب ہے لیکن اس میں ماضی اور مضارع کا فرق ہے. ثم پھر، پس تو پھر، بل بلکہ، عندی لدی لدن پاس یا نزدیک. یہ الفاظ بھی الگ الگ جگہ پہ استعمال ہوئے ہیں لیکن مطلب ایک ہی ہے. ذات والی، اولو یا اولی والے، اہل والا، آل گھر والے یا اتباع کرنے والے، الا خبردار آگاہ رہو، نعمہ کیا ہی اچھا، بئس کیا ہی برا، بئس ما برا ہے جو، ان الا نہیں مگر، ما الا نہیں مگر، ان لا یعنی اللہ. یہ اللہ دو الفاظ کا مجموع ہے، ایک ہے ان اور ایک ہے لا. جب نون ساکن خاموش ہو جائے اور لام پر شد آ جائے تو بن جاتا ہے اللہ کے نہیں. اسی طرح ذو، ذا، ذی، والا، مثل جیسے، مسئلہ مثال کے طور پر. ممن، اب یہ لفظ بھی دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک ہے من، ایک ہے من. تو جب درمیان والی نون خاموش ہو گئی تو بن گیا ممن، اس سے جو، کانا گویا کے. تو یہ تھے چند وہ الفاظ جن کی مثالیں انشاءاللہ آئندہ آنے والے اسباق میں بھرپور طریقے سے پیش کر دی جائیں گی.